پاکستان نعوذ باللہ تعالی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دشمنی میں چلا گیا، نعوذ باللہ تعالی، نہیں تھا۔ اب دیکھیے کتنے اہل سنت مقررین خطبہ اور ذاکرین آئے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے اندر ان کے دفاع کے لیے کتنے بیانات دے رہے ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، لیکن ہمارے سامنے جو بہت بڑا سوال ہے وہ یہ کہ اتنے چاہنے والے ہونے کے باوجود سیدہ طاہرہ کا روزہ مسمار کیسے ہوا؟ یہ کام کیسے ہوا؟ اور اس کے بعد جن لوگوں نے مسمار کیا وہ اسلام کے رہنما بھی بن گئے، یہ اس سے بڑا المیہ ہے۔ تو یہاں پر ہم آتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ اس کا مطلب ہے اسلام کی حقیقتیں مسلمانوں کے دلوں میں سرایت نہیں کی ہیں ابھی۔ اگر اسلام کی حقیقتیں ہوتی مسلمان کے دل کے اندر، اگر اسلام کے معیار مسلمان کے دل کے اندر ہوتے تو کیا وہ یہ تشخیص نہیں دے سکتا تھا؟ کس بے حیائی کے ساتھ ایک طرف سے آ کر بیوی کا روزہ مسمار کیا، اسلام کی نشانیوں کو مسمار کیا، اللہ کے نبی کی نشانیوں کو مسمار کیا، دوسری طرف سے اپنے لیے لقب لیا خادم حرمین۔ یہ کون سی خدمت ہے؟ مسلمان نے کیوں یہ سوال نہیں کیا؟ اور وہ مسلمان کس چیز کو دیکھ کر خاموش ہوتے چلے گئے، کس چیز کو دیکھ کر نعوذ باللہ اور ان کا احترام بھی کیا دشمنوں کو؟ وہ یہ کہ انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہیں، حاجیوں کے لیے یہ سب کچھ کر دیا۔ خداوند متعال نے قرآن کریم کے اندر 1400 سال پہلے اس حقیقت کو بیان کیا تھا، فرمایا تھا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مسجدوں کو بنانا اور حاجیوں کو پانی پلانا تقوی اور پرہیزگاری سے بڑھ کر ہے؟ یہ سب تو ظاہری علامات ہیں، یہ سب تو ظواہر ہیں۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ بتاؤ متقی ہو یا نہیں ہو؟ مسلمان نے یہ نہیں دیکھا۔ تو جنت البقیع کا معاملہ جہاں ایک طرف سے آل سعود کے ظلم اور ان کی اسلام سے دشمنی کی نشاندہی کرتا ہے، دوسری طرف سے مسلمانوں کے اندر ایک کمی کو دکھاتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک یہ کمی موجود ہے ہم بدقسمتی سے اس ظلم کے سامنے سے باقی رہیں گے۔ اور وہ کمی کیا ہے؟ مسلمان کے اندر اقدار کی کمی، مسلمان کے اندر شعور کی کمی، مسلمان کے اندر دھوکے کا امکان۔ ظواہر کو دیکھتا ہے دھوکے میں آ جاتا ہے، اور جب میں مسلمان کہہ رہا ہوں تو اس میں سب فرقے شامل کر رہا ہوں۔ جب تک ہم مسلمانوں کے اندر مشکل یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی حقیقت کو نہیں سیکھا ہے بلکہ صرف نعروں کو سیکھا، ہم ان حقیقتوں کو اپنے اندر ادراک نہ کر سکے، جب تک ہمارے ساتھ یہ مشکل موجود ہے یہ ظلم موجود رہیں گے۔ اور اس کی ایک نشانی میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد۔ آج دیکھیے پاکستان کے اندر، دنیا میں جہاں کہیں بھی چلے جائیں آپ اس بات کو دیکھیں گے، کوئی پیسہ کمانے والا نعوذ باللہ تعالی حرام کے 10 طریقوں کو استعمال کر کے پیسہ کمائے گا، 10 طریقوں کو استعمال کر کے ناجائز دولت کا انبار لگائے گا، اور اس کے بعد اپنے دل کو تسلی کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر اپنے مقام کو بنانے کے لیے 2 عمارتیں بھی کھڑی کر دے گا، 2 عمارتیں کھڑی کر دے گا، 4 جلسے کروا دے گا، 5 جگہوں پہ اپنے نام کو اعلان کروا دے گا، اور یہ اعلان اور یہ مسجدیں اور یہ عمارتیں اس کے تمام سیاہ اعمال کے اوپر گویا سب کچھ وائٹ واش کر دیں گے، معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ وہ مشکل ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس مشکل کے اوپر بنیاد کھڑی کرتے ہیں آل سعود جیسے لوگ۔ اگر آپ مثال کے طور پر آج 8 شوال کے دن کی یاد میں یہاں موجود ہیں اور ہم اس واقعے کو، سانحے کو اپنے ذہن میں تیاد رکھنا چاہتے ہیں کہ کبھی ایسا سانحہ پیش آیا کہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے نام کے باوجود مسمار کیا گیا، اللہم صلی علی محمد آل محمد، تو ہمیں اس واقعے کے تدارک کا بھی سوچنا پڑے گا۔ اس کا تدارک کہاں پر ہے؟ اس کا تدارک یہ نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پر ہم پیسہ جمع کریں اور آل سعود کو کہیں گے بھائی ہم یہ بنانے کو تیار ہیں، وہ بنانے کو قبول بھی نہیں کریں گے۔ یا مثال کے طور پر کبھی ایک وقت آئے اور آل سعود اپنی تمام تر منافقت کے ساتھ کھڑے ہو کر کہیں گے بھائی ٹھیک ہے ہم بنانے کو تیار ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ کبھی بدبختوں کے دماغ میں یہ ترکیب بھی آئے گی
کہ جب پوری دنیا سے دباؤ بڑھے گا تو یہ اپنے روح سیاہ کو صاف کرنے کے لیے دنیا کو آفر کر دیں گے کہ ٹھیک ہے ہم جنت البقیع کو بنانے کو تیار ہیں. تو پھر ہمارا ایک سوال ہونا چاہیے ان سے، کیا عمارتیں بنانا کافی ہوتا ہے؟ کیا بلڈنگز کھڑی کرنا کافی ہوتا ہے؟ کہ مثال کے طور پر وہ ایک بلڈنگ کھڑی کر دے، پہلے اس نے مثلا مسجد حرام میں توسیع کی، مسجد نبوی کے اندر توسیع کی، بعد میں دنیا کا دباؤ آئے تو وہ کہے کہ چلو میں جنت البقیع کو بھی بنانے کو تیار ہو گیا. کیا اتنا کافی ہے؟ اس ظلم کا کیا ہوگا جو انہوں نے انجام دیے ہیں؟ دشمنیوں کا کیا ہوگا جو انہوں نے پوری دنیا کے اندر پھیلائی ہیں؟ ہمارے درمیان وہ مشہور و معروف ایک واقعہ بیان کرتے ہیں علم اخلاق کے اندر بھی، کہتے ہیں کہ بھائی کوئی شخص تھا، وہ بہت غریب تھا، بہت نادار تھا، اور اپنی غربت اور ناداری سے تنگ آیا ہوا تھا، کوئی دعائیں مانگ رہا تھا، اور اس دعاؤں کے مانگتے مانگتے شیطان نے دیکھا کہ بھئی یہ تو خداوند متعال کا قرب حاصل کرنے والا اس طریقے سے، تو گویا شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بھئی تم کو دنیا چاہیے؟ اس نے کہا ہاں مجھے دنیا چاہیے. کہا میں تم کو ایک راستہ بتاتا ہوں، دنیا ہی دنیا تمہارے پاس. اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ. تو شیطان آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم ایسا کرو، ایک نیا دین ایجاد کرو، ایک نیا دین ایجاد کرو. اس دین کے اندر لوگوں کو کہو کہ اگر اتنا پیسہ خرچ کر لیں جنت کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے، جہنم کی آگ تمہارے لیے بجھ جائے گی، صرف اتنا پیسہ خرچ کرو. اور پیسہ کس کو دو؟ ظاہر اس کو دو. اس نے دیکھا راستہ اچھا ہے، اس نے دین کی تبلیغ شروع کر دی، لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. اب جو دولت مند گناہگار ہے اس کو اس سے اچھا کوئی اور دین چاہیے کیا؟ یہ تو بڑا اچھا دین ہے کہ بھئی ساری زندگی گناہ کرتے رہو، 4 پیسے خرچ کرو. اور آپ کو یہ بات اگر عجیب لگی اور مسخرے بازی میں لگے کہ بھئی یہ تو بہت مذاق ہو گیا دین کا، اللہ شاہد ہے ہمارے پاس دین عیسائیت کے اندر بھی یہ چیزیں موجود رہی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اب تھوڑا سا کم ہو گیا، ورنہ دین عیسائیت کے اندر بھی یہ چیزیں موجود تھیں کہ بھئی ایک آدمی مرتے دم ہو، اس کے پاس ایک پادری آئے گا، کوئی ان کا مذہبی رہنما آئے گا اور اس سے کہے گا کہ میں تمہاری زندگی کے سارے گناہ خریدنے کو تیار ہوں اتنے پیسے کے اوپر. اور وہ مرتے دموں اس کو ایک سند لکھ کے دے دے گا کہ اس نے اتنے پیسوں کے بدلے میں میرے سارے گناہ بخش دیے. اور وہ لے کر سند اپنی قبر کے اندر بیٹھ جائے گا کہ اب خدا بخش دے گا چونکہ اس نے مجھے لکھ کے دے دیا. یہ دین ہے. تو وہ شیطان اس کو برگلاتا ہے، کہتا ہے تم ایک دین بناؤ اور تمام یہ جو امیر ہوں گے، دولت مند ہوں گے، ان کو تم یہ کہنا کہ تم اتنا پیسہ اگر دے دو تو تمہارے سارے گناہ بخش دی جائیں گے، بلکہ تمہیں پھر فلاں فلاں کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیے خدا کا دین کتنا عجیب ہے. کوئی شخص مر جائے تو ہم اس کے لیے نماز قضا کی پڑھوا سکتے ہیں. مثلا ایک آدمی مر گیا، 40 سال کی نماز اس کی پڑھوا لو، 60 سال کی نماز پڑھوا لو. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کوئی آدمی زندہ ہو اس کی 2 رکعت نماز کوئی اور پڑھ سکتا ہے کیا؟ 1 کروڑ روپے دے دو ایک فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کہ اس کا واجب اس کے سر سے اتر کے دوسرا پڑھ دے، 1 کروڑ روپے تب بھی نہیں ہو سکتا. اگر ایک آدمی کہے کہ مولانا میں ہر روز کی نماز کے بدلے ایک مسجد بناؤں گا، نماز چھوڑوا دو مجھ سے، دین و خدا کہتا ہے نہیں ہو سکتا، یہ رکھنا پڑے گا. وہ مصنوعی دین بنایا گیا، اس میں کہا کہ بھائی فلاں فلاں کام نہ کرو یا فلاں فلاں گناہوں کو بیچ دو، اتنا پیسہ ہمیں دے دو. اس کو پاس پیسے کا ڈھیر لگنا شروع ہو گیا، پیسے کا ڈھیر لگ گیا. جب پیسے کا ڈھیر لگ گیا، زندگی میں دولت مل گئی، اچانک اس کو ذہن میں آئے کہ بھئی یہ تو میں نے بڑا ناانصافی کا کام کیا، یہ تو میں نے دین و خدا کو برباد کر دیا اس طرح سے. کچھ عرصے کے بعد اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو میں نے بہت بڑی تباہی کر دی. اب جناب علی توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں اپنے سارے معتقدین کو جمع کرتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ بھئی یہ تو میں نے غلط کیا تھا. سب کو جمع کرتا ہے، سب کو جمع کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ دیکھو بھئی اتنے سال پہلے میں غریب تھا، میں نے اپنی غربت کا علاج نکالنے کے لیے مصنوعی دین بنایا تھا. یہ میں نے مصنوعی دین بنایا تھا، یہ جو میں نے بنایا تھا یہ سب غلط تھا. اب وہ لوگ جو اس کے دین کے ماننے والے تھے اس میں بھی اس کے علاوہ رہنما بن چکے تھے، جو اس کی جانشینی میں کما رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہٹ رہا ہے اور ہمارا بھی سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، انہوں نے مشہور کر دیا کہ یہ ہمارے دین کو بتانے والا تو تھا لیکن اب خود منحرف ہو گیا، یہ اب خود منحرف ہو گیا. اس کو دین سے نکال دیا، اس کی جگہ دوسرے لوگ دین کے رہنما بن گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ تو چلا گیا، اب ہم بیٹھے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ کام کرو.
اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں، میں نے تو سوچا تھا کہ میں صحیح کر لوں گا، چونکہ شیطان نے اس کو بہکاوا دیا تھا کہ تم اس طرح سے کر لو، جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں نا، تمہارے حالات صحیح ہونے، بعد میں لوگوں کو بتا دینا کہ میں نے غلط کیا تھا۔ شیطان کوئی کم منصوبہ بنانے والا ہے، شیطانی دماغ، اسی لیے تو کہتے ہیں۔ جناب علی اب وہ آتا ہے دوبارہ لوگوں سے کہتا ہے کہ بھئی یہ ہوا، لوگوں نے بھگا دیا اس کو، اب بھاگنے کے بعد آتا ہے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، خدا یہ میں نے غلط کر دیا۔ تو اس واقعے کے اندر کہتے ہیں اس کے سامنے ندا آتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے اور کہتا ہے کہ خداوند متعال گویا اس ندا کے اندر اس کو پکارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تمہارے گناہ کو اس وقت تک نہیں بخشیں گے جب تک تمہارے منحرف دین پہ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ نہ کرو۔ تمہارے منحرف دین کے اوپر لوگ مر چکے ہیں، کرو ان کو زندہ اور ان سے کہو کہ توبہ کریں۔ کر سکتے ہو یہ؟ آج آل سعود کھڑے ہوں اور کہیں ہم جنت البقیع کو بنانے کو تیار ہیں، تو جو تم نے 100 سال ظلم کیا اس کا کیا ہوگا؟ جو لاکھوں بندے تمہارے ظلم کی وجہ سے مرے ان کا کیا ہوگا؟ جو مسلمانوں کی اتنی ثروت، اتنی دولت کو تم نے اپنی بدماشیوں کے اوپر، اور معذرت چاہتا ہوں غلط لفظ، سخت لفظ میں کہہ بیٹھا ہوں، اپنی حرام کاری کاموں کے اوپر تم نے صرف کیا، اس کا کیا ہوگا؟ نسلوں کو جو تم نے بے بس کیا اس کا کیا ہوگا؟ کتنے ملکوں کے اندر داخلی جنگیں ان کی ہوئی تھیں۔ خدا انشاءاللہ کوئی موقع لے کے آئے کہ ان کے ڈاکومنٹ سامنے آئے، ہمارے دنیا کے سامنے آئے، کچھ تو واقعہ آ چکے ہیں کہ سامنے آئے کہ انہوں نے کتنے انسانوں کی گردنوں کو کٹوایا ہے ان لوگوں نے۔ اب اس کے بعد اگر یہ کہہ بھی دیں گے ہاں ہم جنت البقیع بنانے کو تیار نہیں، تو کیا مطلب 100 سال کی ظلم ختم ہو جائیں گے؟ تو ہم مسلمانوں کو اپنی بصیرت کو بہت زیادہ اضافہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ بھائی معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ مثلا یہ دوبارہ بنا دے یا نہ بنائے، نہیں، یہ اصلا اس قابل نہیں ہے، ان کا کردار ثابت کر چکا ہے کہ اس قابل نہیں ہے، اور پروردگار عالم چاہے تو انشاءاللہ جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے انشاءاللہ یہ جو انہوں نے یمنیوں کے اوپر ظلم کیا ہے، یمنیوں کے نتیجے میں یہ برباد ہونے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ انہوں نے یمنیوں کو کمزور سمجھا تھا، انہوں نے سمجھا تھا کہ قبیلے کے اندر رہنے والے، پہاڑوں کے اوپر رہنے والے کچھ کمزور سے لوگ ہیں، ان کے اوپر حملہ کریں گے 2 مہینے کے اندر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم کچھ سازشیں کریں گے جیسے پوری دنیا کے اندر کرتے رہتے تھے، افغانستان میں، پاکستان میں، ہر جگہ کرتے رہتے تھے، چند سازشیں کریں گے، یہ یمنی انصار اللہ یہ کہاں ہیں، یہ تو ہار جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ صرف ایک فرق ہوا ہے ابھی تک، جتنا بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں صرف ایک فرق سمجھ میں آتا ہے، جہاں کسی نے صدق دل سے اہل بیت کا ساتھ دیا ہے خدا نے اس کو استقامت دی ہے۔ یہ پوری صدی ہمارے سامنے ہے، جو پچھلی صدی گزری ہے یہ ظاہری طور پہ اس مسلمانوں کی شکست کی صدی تھی۔ آپ اور میں شاید اس کو کچھ میری جیسی عمر کے لوگوں کو یاد آئے گا کہ مثال کے طور پر ہم 77 اور 78 تک کی ہسٹری دیکھتے ہیں نا، تو 77-78 تک آتے آتے یوں لگا تھا جیسے اسلام کا کام ختم ہو گیا۔ اب نعوذ باللہ تعالی، ان کی سازشیں اتنی آسمان کے اوپر پہنچی ہوئی تھی۔ آل سعود کو آئے ہوئے 50 سال ہو چکے تھے، جتنے غلط کام کرنے تھے یہ لوگ اکثر کر چکے تھے، تیل کی دولت ہنگفت ان کے ہاتھ میں، بے پناہ دولت ان کے ہاتھ میں تھی، جو ظلم کرنا چاہتے تھے کرتے تھے، ادھر سے آل سعود ادھر سے اسرائیل، سب مل کر جو ظلم کرنا چاہتے تھے کرتے تھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ 77-78 ایسا ایک ٹائم تھا، پروردگار عالم نے سب ان کی تدبیروں کو ایک اہل بیت کے چاہنے والے سید کے ذریعے سے تبدیل کر دیا، جن کی برسی کو ابھی چند دن پہلے میں نے اور آپ نے منایا۔ اہل بیت کے چاہنے والا ایک شخص، مرد مجاہد، وہ سید بزرگوار ظاہر ہوئے، انہوں نے خدا اور اس کے نظام کے اوپر بھروسہ کیا اور تنہا ان تمام دشمنوں کو للکار بیٹھے۔ خدا متعال نے عزت دے دی۔ ہمارے تو جو اکثر یہاں پہ جوان موجود ہیں، ظاہر ہے انہوں نے تو امام خمینی کو دیکھا بھی نہیں ہے، کبھی براہ راست سنا بھی نہیں، حتیٰ جو مسن یہاں پر موجود ہیں ان میں سے کس نے براہ راست ان کو دیکھا؟ خدا متعال نے عزت دی، اور یہ خدا متعال کا نظام ہے جو ہمیں بتا رہا ہے دشمنوں کی سازشوں سے مت گھبراؤ۔
یہ سازشیں مثلا اگر میں آج کے زمانے کا مقابلہ کروں نا 77 78 سے، آج تو ہماری طاقت کا زمانہ ہے، آج تو حق کی طاقت کا زمانہ ہے. کسی بھی محاذ کے اوپر آپ جا کر دیکھ لیں، الحمدللہ رب العالمین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی شوکت کا زمانہ ہے، طاقت کا زمانہ ہے. چاہے وہ لبنان کا محاذ ہو، چاہے وہ عراق کا ہو، چاہے وہ ایران کے اندر ہو، چاہے وہ یمن کے اندر ہو، چاہے وہ حتی بحرین کے اندر ہو، اہل بیت کے ماننے والوں کو کچھ دبا نہیں سکا. اب طاقت کا زمانہ ہے. اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت پھر دوبارہ واپس بنیاد کے اوپر جا کر تھوڑا سا جا کر اپنی بنیاد کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. سانحے ہوتے کیوں ہیں؟ جنت البقیع مسمار ہوتی کیوں ہیں؟ ہماری کمزوریاں ہیں. حقیقت میں جا کر اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھائی دشمن سے میں کیا توقع کروں، دشمنی نہ کرے. آل مروان سے کیا توقع کریں، بنی امیہ سے کیا توقع کریں، جن کو نبی نے کہا کہ یہ خاندان ایسا ہے ویسا ہے، اس سے کیا توقع کریں؟ اس نے تو کرنا ہے. ضعف ہمارے اندر ہے، کمی ہمارے اندر ہے. اور یہ جو نام میں نے آپ کے سامنے لیے، چاہے وہ حزب اللہ ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ عراق، چاہے یمن، ان سب میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے ہمیں ایک بات سمجھائی ہے، وہ یہ کہ یہ جنگیں وسائل سے نہیں جیتی جاتی، یہ جنگیں ایمان سے جیتی جاتی ہیں. پہلے ایمان آتا ہے، پھر وسائل بھی آتے ہیں. نہ کہ ہم وسائل جمع نہ کریں. مثلا آج الحمدللہ رب العالمین لبنان کی حزب اللہ کے پاس بہترین وسائل دنیا کے موجود ہیں، الحمدللہ رب العالمین. لیکن کیا یہ ہمیشہ سے تھے؟ کیا اس سے حزب اللہ بنی ہے؟ نہیں، اس سے حزب اللہ نے یہ سب بنائے ہیں. حزب اللہ ایمان سے بنی ہے. اسی طرح یمنیوں کو دیکھیں، آج ماشاءاللہ ان کے پاس ڈرونز موجود ہیں، وہ جا کر سعودی عرب کے اندر جہاں تک جاتے ہیں حملہ کرتے ہیں. کیا یہ شروع سے تھے؟ نہیں، شروع سے نہیں تھا. شروع سے کیا تھا؟ شروع سے صرف اہل بیت کا نام تھا، ایک ایمان تھا. یہ ہم سب کے لیے درس ہے. پاکستان میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے درس ہے. البتہ جب میں اتنی بات کہوں تو ایسا نہیں کہ پاکستان کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں نے کوئی امتحان نہیں دیا یا کسی مارکے میں کامیاب نہیں ہوئے. یہی جو 30 سال جھیلا یہ کم نہیں تھا، یہ سخت میدان تھا. تمام تر ہماری کمزوریاں کوتاہیاں وہ تو ہم جانتے ہیں، اپنی لغزشوں خطاؤں کوتاہیوں کو سمجھتے ہیں. اس سے بہتر ہو سکتا تھا، لیکن جو کچھ ان حالات میں پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والوں نے انجام دیا یہ بھی کم نہیں تھا. بہت سخت مارکا تھا. الحمدللہ رب العالمین ہم سب سمجھتے ہیں، اپنے اندر دیکھتے ہوئے، اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں یہ ہم نہیں تھے جو جیتے ہیں، یہ امام حسین کا نام تھا جس کو جیت ہوئی ہے. یہ مولا ابو الفضل کا نام تھا جس نے ہمیں اس جیت تک ہمکنار کیا. ہمارے اندر تو کوتاہیاں تھیں، ہمارے اندر تو کمزوریاں تھیں. اور اگر آپ اس بات کو سمجھتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو یمن کی قوم ہے یہ بھی کمزوریوں سے شروع ہوئی تھی، ایمان کی طاقت نے یہاں تک پہنچایا. حزب اللہ ہم سے کہیں کمزوری سے شروع ہوئی تھی، ایمان کی طاقت نے اس کو یہاں تک پہنچایا. ایرانی کیا تھے؟ 40 سال 45 سال پہلے، انقلاب سے پہلے کا ایران پاکستان کی آبادی کے مقابلے میں، پاکستان اگر ان کا ان سے مقایسہ کریں، پاکستانی مومن ہے پھر ابھی بھی. اگر 45 سال پہلے کے ایران سے مقابلہ کریں، اتنا فسق و فجور کے اندر تھے. الحمدللہ رب العالمین ایمان کی طاقت نے کہاں پہنچایا. یہ ہم لوگوں کے لیے درس ہیں عزیزان محترم. ہم لوگ اچھے دور میں ہیں. یہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر دشمنوں نے ظلم روا رکھے ہیں، من جملہ جنت البقیع کا ظلم کیا ہے، یہ ہماری کوتاہیوں سے ہوا ہے، مسلمانوں کی غفلتوں سے ہوا ہے. جو حتیٰ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے اہل سنت میں سے تھے ان کی غفلتوں سے ہوا ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کی غفلتوں سے ہوا ہے. لیکن بحمدللہ رب العالمین اب زمانہ تبدیل ہو رہا ہے. اب ایک ہوشیاری اور بیداری کا زمانہ ہمارے سامنے آتا ہے. قومیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں کون دشمن ہے، کون اہل بیت اطہار علیہ السلام کا سچا چاہنے والا ہے. عزیزان محترم ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہماری ذمہ داریاں ہیں. پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی ذمہ داریاں ہیں. بحمدللہ اتنی قربانیوں نے جہاں سرخرو کیا ہے وہاں ہمارے سامنے میدانوں کو بھی بڑھایا ہے. اور انسان اپنی زندگی میں جب یہ تمام چیزیں دیکھ لیتا ہے تو آخر میں انسان کے ذہن سے ایک دعا نکلتی ہے، خدا تو نے بحمدللہ اتنے میدانوں کے اندر برکتیں اور فتح نصیب کی ہے. خدا کہ
کیا ہمیں یہ توفیق دے گا کہ ہم وقت کے امام کا ظہور بھی دیکھ سکیں انشاءاللہ؟ ہم نے دشمنوں کو تباہ ہوتے دیکھا ہے. میں اپنے آپ کے جیسی عمر کے لوگوں کو کہوں گا، ہم لوگوں نے جب آنکھیں کھولی تھی تو ہم نے صدام حسین کا دور دیکھا تھا. کس طرح صدام حسین اہل بیت کے چاہنے والوں پہ ظلم کر رہا تھا. برباد ہو گیا نا، مسمار ہو گیا نا، پرچم سید الشہداء باقی ہے. ہم نے طالبان دیکھی ہے افغانستان کے اندر، کس طرح انہوں نے مزار شریف کے اندر 8,000 لوگوں کو شہید کیا تھا. یہ سولجر بازار کے باہر اسی روڈ کے اوپر میں نے اپنی آنکھوں سے بینر لگا دیکھا ہے، مزار شریف کے شہداء کی مبارکباد دی گئی تھی طالبان کو. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہاں پہ. ہم نے وہ دور دیکھ لیا، ختم ہو گیا نا. پھر IS کا دور آیا، کیا کچھ ہوا، ختم ہو گیا نا سب کچھ الحمدللہ رب العالمین. پھر یہ آل سعود کا دور ہے، اب ان کا اختتام ہے انشاءاللہ. ہم اچھے دور میں الحمدللہ رب العالمین، اور اپنی امیدوں کو زندہ رکھنے کا دور ہے الحمدللہ. مختلف میدانوں پہ اس ہوتی ہوئی فتح کو دیکھتے ہوئے، مومنوں کے جذبے کو دیکھتے ہوئے، مومنوں کی اس اظہار ایمان کو دیکھتے ہوئے انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے، خدایا تو نے لبنان کی مظلوم عوام کو فتح دی، ایران کے عوام کو فتح دی ہے، اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو فتح دی ہے. اتنے تیرے دین کی نصرت کرنے والے مجاہدین بحمداللہ دنیا کے کونے کونے کے اندر جمع ہوئے. کیا خدا ہمیں نوازے گا کہ انشاءاللہ امام کے ظہور کا دن بھی نصیب ہو انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. اتنی طاقتیں جمع ہوئی ہیں. پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سب کو وہ مبارک دن دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ. جنت البقیع کی اس عظیم الشان رونق کا دن دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ. اور ایک بار پھر جہاں ہمارے اندر اہل بیت اطہار سے محبت ہے، وہاں ہمارے اندر اہل بیت کے دشمنوں سے مقابلے کی طاقت بھی ہے. خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا اس آل سعود کو جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار، جن ظالموں نے یہ سانحہ انجام دیا اور اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے ساتھ دشمنی کی، ان سب کو واصل جہنم فرما. ان کے مکر و فریب کو، ان کے لشکروں کو نیست و نابود فرما. اور جب آپ اور میں یہ تمام باتیں سوچ رہے ہوں تو عزیزان محترم، پھر دوبارہ جا کر میں کہوں گا، یہ واقعہ کربلا ہم سب کے لیے بہت عجیب درس ہے. میں کبھی یہ سوچتا ہوں اپنے ذاتی چھوٹے سے شعور کو دیکھتے ہوئے، جو کچھ مجھے سمجھ میں آتا ہے دین سے تھوڑا بہت وہ دیکھتے ہوئے، وہ یہ کہ اگر ایک انسان کو دنیا میں کامیابیاں مل رہی ہوں اور وہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرے تو اس کے دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ مجھے باقی جگہ پہ بھی کامیابی ملی، یہاں بھی خدا کامیابی دے گا. لیکن کتنا سخت ہوتا ہے وہ دن جب انسان کو ظاہری طور پہ دنیا میں کامیابیاں نہ مل رہی ہوں، اب خدا کے سامنے پھر کھڑا ہو دعا کرنے کے لیے. کتنا سخت وہ دن ہوتا ہے. بھائی مثلا میں کہیں پر کسی مصیبت میں پھنس جاؤں، دشمن میرے چاروں طرف ہوں، وہ ہر طرف سے حملہ کریں، مجھے اسیر کر دیں. میں حملے سے پہلے بھی اللہ کے سامنے دعا کر رہا تھا، خدایا نصرت فرما. پھر میں اسیر ہو گیا، مثلا زندان میں پڑا رہا. کس کی طرح؟ جیسے شیخ زکزکی مظلوم، 6 بچے قربان کر دیے. جس نے 6 بچے قربان کر دیے ہوں، جو سالوں سے جیل کے اندر ہو، اور اب بھی دوبارہ کہے میرے خدا پر ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں. بہت سخت ہے یہ بہت سخت ہے. اور ان تمام چیزوں کو انسان کہاں سے سیکھتا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے. عزیزان محترم، واقعاً اس پہلو کے اوپر اگر آپ غور فرمائیں، بہت سخت ہے کہ انسان مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، ظاہری طور پر کوئی کامیابی نہ ہو رہی ہو، اب بھی خدا سے لو لگائے، جبکہ ظاہری طور پر کچھ نہیں ہو رہا، لیکن خدا پہ امید رکھے کہ نہیں، خدا انہیں متعال نصرت فرمائے گا، اور خدا نصرت کر رہا ہے. اب میں جب اس پہلو سے سوچتا ہوں نا تو مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ کہ مولا ہمارے شب شام غریباں کے بعد ساری رات سجدے میں رہے. سبح قدوس
پروردگار عالم کا ورد فرماتے رہے. کتنی عظمت ہے اس سجدے کے اندر. اگر دنیا ہمراہ ہو، دنیا ہموار ہو، دنیا ہمارے ساتھ چل رہی ہو، ہم کہیں گے خدا نے ہماری نصرت کی، خدا نے ہمیں مال دیا، خدا نے ہمیں دولت دی. لیکن اس وقت کو پوچھو جب کچھ نہ ہو اور امام ساری رات سجدے میں خدا کا شکر کرے. کتنی عظمت ہے اس سجدے کے اندر. آج کوئی شخص دنیا ہموار ہو، سب کچھ صحیح ہو، کھڑا ہو نماز شب میں خدا کا شکر بجا لائے، خدا کی تسبیح کرے، تقدیس کرے. لیکن عزیزان محترم ذرا سوچے گا اس جملے کو جو ہمارے چوتھے امام نے فرمایا کہ پوری اسارت کے سفر میں میری بھپی کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی. یا اللہ، کتنی عظمت کی بات ہے. 18 بھائیوں کو قربان کرے ایک بہن، اور پھر خدا کی بارگاہ میں کھڑی ہو اور خدا کا شکر بجا لائے. کتنی عظمت ہے. توحید کا کون سا مقام ہے یہ. جب انسان بی بی کے ان جملات کو پڑھتا ہے جو عبید اللہ ابن زیاد العین کے دربار میں بی بی نے ارشاد فرمائے وَمَا رَأَيْنَا إِلَّا جَمِيلًا، ہم نے خدا سے حسن و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. تو توحید کی عظمت کو قبول کرنا پڑتا ہے انسان کو. اور اگر اس عظمت کو دیکھنا ہو جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے اندر ہے تو پھر ہمیں وہ وقت سوچنا پڑے گا جب بی بی کے گھر پر حملہ ہوا اور بی بی ان تمام مظالم سے گزری اور رب کریم کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ کھڑی ہے کسی کے اندر یہ طاقت؟ کوئی یہ کر سکے گا کہ مثلا مولا امیر المومنین گھر میں تشریف فرما ہے، گھر پہ حملہ ہوا ہے، اور بس ایک جملہ عرض کروں گا، کوئی بنت رسول اللہ پر علی کے سامنے ہاتھ اٹھا گیا اور علی اپنی تنہائیوں میں خدا کے ساتھ ہے. بڑی عظمت ہے اس بات کے اندر، بڑی گہرائی اس بات کے اندر کہ خدا پر کتنا ایمان ہے. عید و مصائب کے لیے بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ سیدہ طاہرہ ایک بیٹی نبی کی جو دنیا کے سامنے موجود اور وہ درباروں میں جائے اپنا حق مانگنے کے لیے اور خالی ہاتھ واپس آئے اور دنیا کے مصائب کو جھیلے. انسان اگر صرف ان واقعات میں سے کسی ایک واقعے کو پڑھے تو انسان کی روح کانپنے لگتی ہے. اگر کہتے ہیں کربلا میں سے صرف ایک علی اصغر کو لگنے والا تیر ہوتا وہ بھی کافی تھا، تو میں کہوں گا بی بی کے مصائب میں ایک ایک مصیبت ایسی ہے کہ بس ایک ہی ہوتی تو وہ کافی تھا. لیکن انسان کو اس دنیا کو دیکھ کر عجیب طرز لینا ہوگا کہ وہ بی بی ساری زندگی ایسی گزارے کہ فرمائے مجھ پر جو مصائب ٹوٹے وہ دنوں پر ٹوٹتے تو راتوں کو تبدیل ہو جاتے، اور 1400 سال کے بعد اس بی بی کا روزہ بھی مسمار کیا، اس بی بی کے لاشے سے بھی بدلا لیا. عجیب دنیا ہے. لیکن بس انسان کو ایک اطمینان ہے، خدا نے اہل بیت کی مظلومیت دکھا کر اپنے دین کو سربلند کر دیا. کبھی سیدہ طاہرہ نے تماچا کھایا، کبھی سیدہ طاہرہ در و دیوار میں بیسی، کبھی اس مظلومہ کا جنازہ رات میں اٹھا، اس کے ایک بیٹے کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی، دوسرے کا لاشا پامال ہوا. یہ سارے مسائل جھیل لیے. اب ایک سید کا انتظار ہے، اب ایک اولاد فاطمہ کا انتظار ہے. وہ آئیں گے اور پوری دنیا کے اندر عدل کریں گے. وہ آئیں گے اور انشاءاللہ اولاد سیدہ طاہرہ کا پرچم پوری دنیا میں بلند ہوگا. اسی مظلومیت کے ساتھ خدا کے حضور دعا کرتے ہیں، اے خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کی قربانیوں کا، تجھے سیدہ طاہرہ کی مظلومیت کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. اے خدایا امام کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو اس لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما.
امام کے دشمن قابل اصلاح نہ ہو تو جلد از جلد واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار، جنہوں نے جنت البقیع کے اوپر ظلم کیا، اے خدایا ان ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ خدایا جنت البقیع کی بحالی کا دن دیکھنا نصیب فرما۔ سید و سردار امام وقت کی نصرت کا دن دیکھنا نصیب فرما۔ خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا ہماری زندگیوں کا اختتام شہادت کی موت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين۔